اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزدور کی آواز، میں ہوں سمیع اللہ خان۔ آج کا ولاگ پھر اس ملک کے اندر جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور آج کوئی 15 دن ہو گئے ہیں، اوپر سے مہنگائی کی افراتفری ہے، اوپر سے مہنگائی کا اتنا ظلم ہو چکا ہے اور اتنی آسمانوں پہ چل چکی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر میں وہی کہوں گا، واہ نیازی، واہ نیازی، تم نے کیا کر دیا نیازی اس ملک کے ساتھ۔ مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، بے روزگاری آسمانوں پہ چلی گئی، تم نے تحریک لبیک والوں کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے اس 22 کروڑ عوام سے دھوکہ کیا، تم نے نوجوانوں سے فراڈ کیا، تم نے اس بیوروکریسی کے ساتھ فراڈ کیا، تم نے میڈیا والوں سے فراڈ کیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کے ساتھ تم نے کوئی اچھائی بھی کی ہے؟ کوئی فراڈ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اقبال کہتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر ہی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صورتحال ہے۔ آج جو ہے نا، ملک کے اندر روڈ بند ہو چکے ہیں اور ہر طرف سے کنٹینر ہی کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ بندہ عوام جو ہے باہر نکلنے کے لیے ترس رہی ہے، اور اوپر سے ان کے ٹی وی میں یہ ان کے بیان آ رہے ہیں، اور ان کے جو منسٹر صاحبان ہیں جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہیں، اور خصوصی طور پہ شیدہ ٹلی جو ہے بڑی بخلاہٹ کا شکار ہے، اور فواد چودھری صاحب، وہ جو کالا کٹا جو ہے، وہ فواد چودھری جو یہ سارے یہ مشرف کی باقیات ہیں۔ یہ کس کے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں پہلے پیپلز پارٹی کے اندر تھے، مشرف کے ساتھ تھے، اب عمران خان کے پاس آ گئے۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی دولت کا تحفظ کرنے کے لیے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں۔ آج میں شیدہ ٹلی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اوپر سے کہتے ہیں کہ جی میڈیا والوں نے اگر کوئی بھی خبر دی تو اس کو چینل کو بند کر دیا جائے گا، لیکن آج وہ دور نہیں ہے، چینل کو کوئی نہیں بند کر سکتا، کوئی نہ کوئی کہیں سے سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں آ رہی ہیں، بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، منڈیاں بند ہو چکی ہیں، لوگوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو چکی ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اوپر سے کہتے ہیں جی یہ تحریک لبیک والوں کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا یہ جو تحریک لبیک والے لوگ ہیں، کیا یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیاسی جماعت نہیں ہے؟ اور ایک دن کہتا ہے شیدہ ٹلی کہ جی اس کے اوپر پابندی ہے، دوسرے دن کہتا ہے جی اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو الیکشن بھی لڑ رہی ہے، وہ تو سارا کام کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ منسٹروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس فواد چودھری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کس قسم کے بیان دے رہے ہو؟ اور پھر اوپر سے کہتے کیا یہ تمہارا ملک ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو 20% اشرافیہ ہے، یہ انہی کا ملک ہے، اس لیے کہ یہ 22 کروڑ، یہ تقریباً 17 لاکھ لوگ بنتے ہیں، اور اس 22 کروڑ عوام کو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ ہمارے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں، ہمارے پیسوں سے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج اس روڈ کا جو جی ٹی روڈ تھا، اس کا حشر دیکھو، اور میں تو کل دیکھ رہا تھا کہ اس کی روڈ کے اوپر انہوں نے تیزاب پھینک دیا ہے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ یہ تو رسم جو ہے یہ آپ لوگوں نے کی تھی جب آپ نے احتجاج کیا تھا، 126 دن کا جو دھرنا تھا، اس میں شیخ رشید صاحب، آپ کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں، تم نے کہا تھا جلا دو، مار دو، اور ان کے اداروں کو جو بھی سامنے آئے ان کو توڑ دو، اور آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے قومی اسمبلی کے اوپر حملہ کیا۔ تو کیا آپ کو وہ بات بھول گئی ہے؟ آج کہتے ہو جی میں تو تحریک لبیک والوں کے ساتھ، اور تحریک لبیک کے تم جلسوں میں جایا کرتے تھے، وہاں پہ آپ بیٹھتے تھے، عمران خان بھی وہاں پہ جاتا تھا، شاہ محمود قریشی بھی وہاں پہ جاتا تھا۔ تو اب میں کس کی بات کروں، کس ظلم کی آپ کے سامنے بات کروں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ان ظالموں نے ہمارے 22 کروڑ کے اوپر 17 لاکھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں قوم کو کہتا ہوں اٹھو اور کوئی حق اور سچ کی بات کو بلند کرو، اور اگر ہم نہ کی تو ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط ہوتے رہیں گے، اور پھر آپ پھر انتظار کریں، اس سے بھی ظالم لوگ آنے والے ہیں ہمارے اوپر، اس سے بھی زیادہ۔ آج پھر سن رہے ہیں کہ پٹرول جو ہے یکم کو پھر زیادہ مہنگا ہو رہا ہے، اور پھر سعودیہ سے کوئی 4 ارب روپے لے کر آ گئے ہیں۔
پھر ہمیں قرضے کے اوپر چلا رہے ہیں، کبھی یہ IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس سے بھیک مانگتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ملک ہے کہ ڈرامہ بنا ہوا ہے، یہ کیسا وزیر اعظم ہے، یہ کیسی حکومت ہے؟ کوئی ایسا کام کوئی تو بتا دے۔ میں ان یوتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم بتا دو کوئی اچھا کام اگر عمران خان کا ہے تو بالکل منظر پہ لایا جائے۔ لیکن ہم نے بھی عمران خان کو لائک کیا تھا، ہم بھی عمران خان کے ساتھ اس کے جلسوں میں جایا کرتے تھے، ان کے پروگراموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ امید تھی، یہ نوجوانوں کی امید تھی کہ عمران خان آئے گا، ہمیں نوکریاں ملیں گی، اس ملک میں احتساب ہوگا، اس ملک میں ظالم اشرافیہ کا عمران خان احتساب کرے گا۔ لیکن بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ چور اور ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ساتھ ملا کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ اور آج اربوں خربوں کی انہوں نے کرپشن کر دی ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کا احتساب ہوا، اور میڈیا تو ہمارا ایسا میڈیا ہے، میڈیا والوں کو بھی تو پاگل کیا نا۔ سب سے بڑا دھوکہ تو اس میڈیا والوں کو دیا۔ آج میں مبشر لقمان کا انٹرویو سن رہا تھا سلیم صحافی کے ساتھ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بڑی امیدیں تھیں، ہم نے اس کے اوپر بڑا اعتماد کیا تھا، میرا دوست تھا، لیکن اس نے ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ لیکن انشاءاللہ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ لوگ ٹھیک ہو گئے، یہ پوری قوم ٹھیک ہو گئی، تو پھر آپ دیکھیں گے یہ ملک پھر سرسبز و شاداب ہو جائے گا، یہ اس ملک میں پھر بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ اس نے جو ملک کے ساتھ بیڑا غرق کیا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس نے تقریباً 30 سے 40 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور پھر جب وزیر اعظم دوسرا آئے گا نا، تو وہ کہے گا جی یہ تو عمران خان اس کو کھا گیا تھا، جس طرح عمران خان صاحب کہتا ہے یہ نواز شریف اس کو کھا گیا تھا۔ میں اس نے تو کھانے کی بھی حدیں توڑ دی ہیں نا جی۔ آپ ابھی جو جتنے کراچی کے اندر وہ ٹاور کو گرایا جا رہا ہے، آج کی بات ہے کہ میں نے ایک صحافی کے منہ سے، بلکہ مبشر لقمان کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ ابھی جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں وہ تقریباً 6000 سوسائٹیاں اور غیر قانونی بن رہی ہیں۔ اب یہ عمران خان کے لوگ کھائیں گے، یہی لوگ آئیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب تک ہم ان لوگوں کا صحیح احتساب نہیں کریں گے، اس میڈیا کا بھی احتساب کرنا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک چلاؤ اور نکلو۔ اس لیے ہر وقت میں یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ مہربانی جی، شکریہ۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔